فلسفہ مغرب کی تاریخ بائی برٹرینڈ رسل پارٹ 81۔ یہ عدم توافق ایک حادثاتی نظر اندازی نہیں ہے بلکہ اس کے نظام کا ایک لازمی حصہ ہے۔ انتقاد عقل محض کا بیشتر حصہ وہ مغالطے ظاہر کرنے میں صرف کیا گیا ہے جو زمان و مکان یا معقولات کا ان اشیاء پر اطلاق کرنے سے پیدا ہوتے ہیں جن کا تجربہ نہیں ہوتا ہے۔ جب یہ ہو چکتا ہے تو کانٹ کہتا ہے کہ تو ہم خود کو اضداد اصولی کی مشکلات میں گھرا پاتے ہیں، یعنی باہمی متناقض قضائیہ میں جن میں سے ہر ایک واضح طور پر ثابت کیا جا سکتا ہے۔ کانٹ ایسی 4 اضداد اصولی بتاتا ہے جن میں ہر ایک دعویٰ اور تضاد دعویٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ پہلی ضد اصولی میں دعویٰ کہتا ہے دنیا کی آفرینش زمان میں ہوئی اور جہاں تک مکان کا تعلق ہے یہ محدود ہے۔ جواب دعویٰ کہتا ہے دنیا کی آفرینش زمان میں نہیں ہوئی اور مکان میں یہ لامحدود ہے۔ زمان و مکان دونوں اعتبارات سے یہ لامحدود ہے۔ دوسری ضد اصولی ثابت کرتی ہے کہ ہر مرکب جوہر بسیط اجزاء کا بنا ہوا اور نہیں بنا ہوا دونوں ہے۔ تیسری ضد اصولی میں دعویٰ کہتا ہے کہ علیت کی 2 اقسام ہیں، ایک قوانین فطرت کے مطابق اور دوسرا آزادی کے مطابق۔ جواب دعویٰ کہتا ہے کہ علیت صرف ایک ہے جو قوانین فطرت کے مطابق ہے۔ چوتھی ضد اصولی ثابت کرتی ہے کہ مطلق طور پر ایک لازمی وجود ہے اور نہیں بھی ہے۔ انتقاد کے اس حصے نے ہیگل کو بہت متاثر کیا جس کی جدلیات پوری طرح اضداد اصولی کی راہ سے نکلتی ہے۔ ایک مشہور حصے میں کانٹ وجود باری تعالیٰ کے تمام خالص عقلی اصولوں کو گرانے کے کام کا بیڑا اٹھاتا ہے۔ وہ واضح کرتا ہے کہ خدا میں یقین رکھنے کی اس کے پاس دوسری وجوہات ہیں، انہیں اسے بعد میں انتقاد عقل عملی میں پیش کرتا تھا، لیکن سر دست اس کا مقصد خالص منفی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ خالص عقل کی روح سے خدا کے وجود کے صرف 3 ثبوت ہیں، یہ کونی ثبوت، کائناتی ثبوت اور طبیعیاتی دینیاتی ثبوت ہیں۔ کونیاتی ثبوت جیسا کہ وہ اسے پیش کرتا ہے خدا کی تعریف سب سے زیادہ حقیقی ترین وجود کی حیثیت سے کرتا ہے، یعنی وہ تمام محمولات کا موضوع ہے جو اسی ذات مطلق کے توسط سے ہیں۔ اس ثبوت کو مستحکم ماننے والے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ وجود ایک ایسا محمول ہے اس لیے اس محمول وجود کا موضوع ہونا لازمی ہے، یعنی وہ لازمی ہے۔ کانٹ اعتراض اٹھاتا ہے کہ وجود محمول نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ 100 سکے جن کا میں تصور کرتا ہوں کہ شاید ویسے ہی 100 حقیقی سکوں کے محمول ہوں۔ کائناتی ثبوت کہتا ہے کہ اگر کسی شے کا وجود ہے تو پھر ایک مطلق طور پر لازمی وجود کا ہونا ضروری ہے اور یہ لازمی طور پر حقیقی ترین ہونا چاہیے۔ کانٹ جواب دیتا ہے کہ اس استدلال میں آخری دلیل دوبارہ کونیاتی استدلال کی ہے اور یہ پہلے جو کچھ کہا گیا ہے اس میں اس کی تردید کی گئی ہے۔ طبیعیاتی دینیاتی ثبوت ایک مانوس استدلال نظام ڈیزائن سے لیا گیا ہے، لیکن اسے مابعد الطبیعیاتی لباس میں پیش کیا گیا ہے۔ اس کا دعویٰ ہے کہ کائنات میں ایک نظام مظہر ہے جو مقصد کا ثبوت ہے۔ کانٹ اس دلیل کا احترام کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ کہتا ہے کہ بہترین طور پر یہ صرف ایک آرکیٹیکٹ کو پیش کرتا ہے، ایک خالق کو نہیں۔ اس لیے یہ خدا کا ایک تسلی بخش تصور پیش نہیں کرتا۔ وہ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ عقل کی واحد دینیات جو ممکن ہے اس کی بنیاد اخلاقی قوانین پر ہے یا ان سے رہنمائی حاصل کرتی ہے۔ وہ کہتا ہے خدا، آزادی اور لا فنائیت 3 عقلی تصورات ہیں، لیکن اگرچہ عقل محض ہمیں ان تصورات کو صورت دینے کی طرف لے جاتی ہے، یہ خود ان کی حقیقت ثابت نہیں کر سکتی۔ ان تصورات کی اہمیت عملی ہے، یعنی اخلاقیات سے متعلق ہے۔ عقل کا محض فکری استعمال مغالطوں کی طرف لے جاتا ہے، اس کے واحد صحیح استعمال کا رخ اخلاقی مقاصد کی طرف ہوتا ہے۔ عقل کے عملی استعمال پر مختصر بحث انتقاد عقل محض کے آخر میں کی گئی ہے اور تفصیل کے ساتھ انتقاد عقل عملی 1786 میں استدلال یہ ہے کہ اخلاقی قانون انصاف کا طالب ہے، یعنی نیکی کے متناسب مسرت۔ اس کی ضمانت صرف خدا دے سکتا ہے اور بظاہر یہ ضمانت اس دنیا میں نہیں دی گئی ہے، لہٰذا خدا کا وجود ہے اور حیات بعد الموت بھی ہے اور آزادی کا ہونا لازم ہے۔
ورنہ نیکی نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ کانٹ کا اخلاقی نظام، جیسا کہ اس کی کتاب مبادئ طبیعیات اخلاق میٹافزکس آف مورلز میں پیش کیا گیا ہے، بہت تاریخی اہمیت کا حامل ہے۔ کتاب میں اطلاقی حکم ہے جو کم از کم پیشہ ور فلسفیوں کے حلقہ کے باہر بھی مانوس ہے۔ جیسا کہ توقع کی جا سکتی ہے کہ کانٹ افادیت یا کسی اور ایسے نظریے سے کوئی تعلق نہیں رکھتا جو اخلاق کو اس کے باہر کوئی مقصد دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ اخلاقیات کی مکمل طور پر الگ تھلگ مبادئ طبیعیات چاہتا ہے جو کسی دینیات یا طبیعیات یا بلند طبیعیات سے جڑی ہوئی نہ ہو۔ وہ مزید کہتا ہے کہ تمام اخلاقی ادراکات کا مقام اور ماخذ عقل میں پوری طرح قبل تجربی ہے۔ اخلاقی قدر کا صرف اس وقت وجود ہوتا ہے جب ایک شخص احساس فرض کے تحت عمل کرتا ہے۔ یہ کافی نہیں ہے کہ عمل ایسا ہو جیسا فرض نے اسے شاید بیان کیا ہو۔ وہ تاجر جو ذاتی فائدے کے لیے دیانت دار یا وہ شخص جو خیر خواہی کے جذبے سے مہربان ہے نیک نہیں ہے۔ اخلاق کے جوہر کا قانون کے ادراک سے استنتاج ہونا چاہیے، کیونکہ اگرچہ فطرت میں ہر شے قوانین کے مطابق عمل کرتی ہے، مگر یہ اختیار صرف ایک عقلی وجود کو حاصل ہے کہ وہ قانون کے تصور کے مطابق یعنی ارادے سے عمل کرے۔ ایک معروضی اصول کا تصور جہاں تک یہ ارادے کو مجبور کرتا ہے، اسے عقل کا حکم کہا جاتا ہے، اور حکم کے فارمولے کو ایک حکم لازمی امپیریٹو کہا جاتا ہے۔ احکام کی دو اقسام ہیں، ایک فرضی حکم جو کہتا ہے اگر آپ ایسا ویسا مقصد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ اور وہ ضرور کرنا چاہیے۔ دوسرا حکم اطلاقی ہے جو کہتا ہے کہ ایک خاص قسم کا عمل کسی مقصد کے قطع نظر معروضی طور پر لازمی ہے۔ اطلاقی حکم ترکیبی اور قبل تجربی ہے۔ کانٹ نے اس کی نوعیت کا استخراج قانون کے ادراک سے کیا ہے۔ اگر میں اطلاقی حکم کے متعلق سوچوں، میں فوراً یہ جان لیتا ہوں کہ اس میں کیا ہے، کیونکہ لازمی حکم قانون کے علاوہ، قانون کے مطابق، قانون کی صرف ضرورت پیش نظر رکھتا ہے۔ لیکن قانون کوئی ایسی شرط نہیں رکھتا ہے جس سے یہ محدود ہو۔ اس میں عام قانون کی عمومیت کے علاوہ اور کچھ نہیں رہتا، جبکہ عمل کے ضروری حکم میں اطاعت ہوتی ہے، اور صرف یہ اطاعت ہی لازمی حکم کو بطور ضرورت پیش کرتی ہے۔ اس لیے حکم اطلاقی واحد ہوتا ہے، جو دراصل یہ ہے ایسے اصول کے مطابق عمل کرو جسے آپ اس وقت ایسے ارادے سے کر سکتے ہیں یہ ایک عام اصول بن جائے، یا عمل ایسے کرو کہ گویا کہ تمہارے عمل کے اصول کو تمہارے ارادے کے وسیلے سے ایک عام فطری قانون بن جانا ہو۔ کانٹ اطلاقی حکم سے کام کرنے کی ایک مثال دیتا ہے کہ روپیہ قرض لینا غلط ہے، کیونکہ اگر ہم سب ایسا کرنے لگیں گے تو قرض لینے کے لیے کوئی رقم نہیں بچ پائے گی۔ اسی طرح ایک شخص یہ ظاہر کرتا ہے کہ چوری اور قتل کی مذمت اطلاقی حکم سے ہوتی ہے، لیکن بعض اعمال ایسے ہیں جنہیں کانٹ یقیناً غلط سمجھے گا، لیکن جنہیں اس کے اصولوں کے مطابق غلط ظاہر نہیں کیا جا سکتا، مثلاً خودکشی۔ عین ممکن ہے کہ ایک مالی خلیہ کا مریض یہ چاہے کہ ہر کسی کو خودکشی کر لینی چاہیے۔ اس کا اصول دراصل نیکی کا ضروری پیمانہ لگتا ہے، لیکن یہ پیمانہ تسلی بخش نہیں ہے۔ ایک تسلی بخش پیمانہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں کانٹ کے خالص رسمی نقطۂ نظر کو ترک کرنا پڑے گا اور عمل کے نتائج کا جائزہ لینا پڑے گا۔ تاہم کانٹ زور دے کر یہ کہتا ہے کہ نیکی کا انحصار ایک عمل کے مطلوبہ نتائج پر نہیں ہوتا، بلکہ اس اصول پر ہوتا ہے جس کا یہ خود نتیجہ ہوتا ہے، اور اگر اسے تسلیم کر لیا جاتا ہے تو اس کے اصول سے زیادہ کوئی ٹھوس بات ممکن نہیں رہتی۔ کانٹ کہتا ہے کہ اگرچہ اس کے اصول سے یہ نتیجہ نکلتا معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں اس طرح عمل کرنا چاہیے کہ ہر شخص کو بذات خود ایک مقصود سمجھا جائے، اسے انسانی حقوق کے نظریہ کی ایک مجرد صورت سمجھا جا سکتا ہے، اور اس پر وہی اعتراضات وارد ہو سکتے ہیں۔ اگر اسے سنجیدگی سے لیا جائے تو جب دو لوگوں کے مفادات میں تضاد ہو تو کسی فیصلے پر پہنچنا ناممکن ہوگا۔ اسی فلسفے میں خصوصاً ایسی مشکلات پیش آتی ہیں کیونکہ یہ کسی ایسے اصول کا طالب ہوتا ہے جو اکثریت کو ترجیح دے اور جس سے بعض کے مفادات حسب ضرورت دوسروں کے لیے قربان کیے جا سکتے ہیں۔
اگر حکومت کی کوئی اخلاقیات ہوتی ہے تو حکومت کا صرف ایک مقصد ہونا چاہیے اور صرف ایک مقصد انصاف کے مطابق قوم کی بھلائی ہے۔ تاہم یہ ممکن ہے کہ کانٹ کے اصول کی ان معنوں میں ترجمانی کی جائے، یہ نہیں کہ ہر شخص ایک مطلق مقصود ہے، بلکہ یہ کہ جن اعمال سے بہت لوگ متاثر ہوتے ہیں ان کا تعین کرنے میں سب انسانوں کو چاہیے مساوی سمجھیں۔ ایسی تشریح کرنے سے اصول کو یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جمہوریت کے لیے ایک اخلاقی بنیاد مہیا کرتا ہے۔ اس ترجمانی پر اوپر بیان کردہ اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ بڑھاپے میں کانٹ کے ذہن کی قوت و تازگی اس کے مقالے دائمی امن 1795 سے ظاہر ہوتی ہے۔ اس میں وہ آزاد ریاستوں کی فیڈریشن کی حمایت کرتا ہے جو جنگ روکنے کے معاہدے کی باہمی پابند ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ عقل مکمل طور پر جنگ کی مذمت کرتی ہے اور جنگ صرف ایک بین الاقوامی حکومت روک سکتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ متحدہ ریاستوں کا سول آئین ریپبلکن ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ لفظ اس معنی میں استعمال کرتا ہے کہ انتظامیہ اور قانون سازی جدا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ بادشاہ نہیں ہونا چاہیے، دراصل وہ یہ کہتا ہے کہ ایک مکمل حکومت ایک شہنشاہیت کے زیر اثر ہی آسان ترین طریقے سے حاصل ہو سکتی ہے۔ دہشت کی حکمرانی کے زیر اثر لکھتے ہوئے وہ جمہوریت کو مشکوک قرار دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ شہنشاہیت ایک ضرورت ہے کیونکہ یہ ایک انتظامی اختیار قائم کرتی ہے۔ کل لوگ جنہیں ایسا کہا جاتا ہے حقیقی طور پر کل نہیں ہوتے بلکہ صرف اکثریت ہوتے ہیں۔ اس لیے تمام لوگوں کی مرضی خود اپنے اور آزادی کے اصول سے متضاد ہوتی ہے۔ یہ الفاظ روسو کا اثر ظاہر کرتے ہیں، لیکن دنیا کی فیڈریشن کا اہم تصور حصول امن کے ذریعے کی حیثیت سے روسو سے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 1933 سے کانٹ کے اپنے ہی ملک میں یہ مقالہ کانٹ کی مخالفت کا باعث بنا ہے۔ نمبر 3، کانٹ کا تصور مکان و زمان، کانٹس تھیوری آف اسپیس اینڈ ٹائم۔ انتقاد عقل محض کا اہم ترین نظریہ مکان و زمان پر مشتمل ہے۔ میں یہاں اس نظریے کا تنقیدی جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ کانٹ کے نظریہ مکان و زمان کی وضاحت کرنا آسان نہیں ہے کیونکہ نظریہ خود بھی واضح نہیں ہے۔ اسے انتقاد عقل محض اور پرولوگومینا میں پیش کیا گیا ہے۔ مؤخر الذکر میں اظہار زیادہ آسان ہے لیکن انتقاد کی بنسبت مختصر ہے۔ میں پہلے نظریے کو بیان کرنے اور اسے اتنا آسان کرنے کی کوشش کروں گا جتنا میں کر سکتا ہوں۔ اس وضاحت کے بعد میں اس پر تنقید کروں گا۔ کانٹ کا خیال ہے کہ ادراک کے بلا واسطہ محمولات جزوی طور پر خارجی اشیاء اور جزوی طور پر ہمارے اپنے ادراکی تانے بانے کے باعث ہوتے ہیں۔ لاک نے دنیا کو اس تصور کا عادی بنا دیا تھا کہ صفات ثانیہ، رنگ، آواز، بو موضوعی ہوتے ہیں اور محمولات بالذات میں نہیں ہوتے۔ کانٹ، برکلے اور ہیوم کی طرح اگرچہ بالکل اسی انداز میں نہیں، ایک قدم آگے جاتا ہے اور صفات اولیہ کو بھی موضوعی بنا دیتا ہے۔ بیشتر اوقات پر کانٹ یہ مانتا ہے کہ ہمارے حواس کے اسباب ہوتے ہیں جنہیں وہ اشیاء بالذات یا عالم بالذات کہتا ہے۔ ادراک میں ہمارے سامنے جو ظاہر ہوتا ہے اسے وہ مظاہرات کہتا ہے جو دو حصوں پر مشتمل ہیں، ایک محمول کے باعث جسے وہ حس کہتا ہے، دوسرا ہمارا موضوعی تانا بانا جو اس کے مطابق ایسی کثیر باتوں کو خاص رشتوں میں ترتیب دینے کی علت بنتا ہے۔ اس مؤخر الذکر حصے کو وہ عالم مظاہرات کی صورت قرار دیتا ہے۔ یہ حصہ بذات خود حس نہیں ہوتا اور اس لیے ماحول کے حادثات پر منحصر نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ یکساں ہوتا ہے کیونکہ ہم اسے ساتھ لیے پھرتے ہیں اور یہ اس مفہوم میں قبل تجربی ہوتا ہے کہ یہ تجربے پر منحصر نہیں ہوتا۔ احساس کی خالص صورت ایک خالص وجدان کہلاتی ہے۔ ایسی دو صورتیں ہوتی ہیں جن کے نام مکان و زمان ہیں، ایک خارجی حس کے لیے اور دوسری داخلی حس کے لیے۔ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ مکان و زمان قبل تجربی صورتیں ہیں، کانٹ کے استدلال دو اقسام کے ہیں۔
ایک مواد الطبیعاتی اور دوسرا علمیاتی، یا جیسے وہ کہتا ہے ماورائی۔ اول الذکر قسم کے استدلال بلا واسطہ مکان و زمان کی نوعیت سے لیے گئے ہیں اور مؤخر الذکر بلا واسطہ خالص علم ریاضیات کے امکان سے۔ مکان کے متعلق جو دلائل دیے گئے ہیں وہ زمان کے متعلق دیے گئے دلائل سے زیادہ بھرپور ہے، کیونکہ یہ سمجھا گیا ہے کہ مؤخر الذکر لازماً وہی ہیں جو اول الذکر ہیں۔ مکان کے متعلق مواد الطبیعاتی استدلال تعداد میں 4 ہیں۔ نمبر 1، مکان ایک تجربی ادراک نہیں ہے جسے خارجی تجربات سے مجرد طور پر لیا گیا ہو، کیونکہ اسے کسی خارجی شے کی حس کے حوالے سے پہلے فرض کر لیا گیا ہے اور خارجی تجربہ صرف مکان کے اظہار کے ذریعے ممکن ہے۔ نمبر 2، مکان ایک لازمی قبل تجربی ہے جو تمام خارجی ادراکات کی تہ میں ہے، کیونکہ ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ کوئی مکان میں نہیں ہو سکتا، اگرچہ ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ مکان میں کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، مکان ایک مجرد یا عام تعقل نہیں ہے جو عام اشیاء کی اضافتوں کا ہو، کیونکہ مکان صرف ایک ہے جسے ہم مقامات کہتے ہیں، وہ حصے ہیں، مثالیں نہیں۔ نمبر 4، مکان کو لامحدودی طور پر بلندی میں پیش کیا جاتا ہے جو خود اپنے اندر مکان کے تمام حصوں کی حامل ہے۔ یہ اضافت اس اضافت سے مختلف ہے جو مثالوں کے تصور سے ہوتی ہے، اور اس لیے مکان ایک تعقل نہیں بلکہ ایک وجدان ہے۔ مکان کے متعلق ماورائی استدلال جیومیٹری سے اخذ کیا گیا ہے۔ کانٹ کا خیال ہے کہ اقلیدس کی جیومیٹری کا علم قبل تجربی ہوتا ہے، اگرچہ یہ ترکیبی ہے، یعنی اس کا صرف منطق سے استخراج نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے خیال میں جیومیٹری کے ثبوت اشکال پر منحصر ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ 2 خط مستقیم قائمہ زاویوں پر ایک دوسرے کو قطع کرتے دیے جائیں تو ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں۔ صرف ایک خط مستقیم دونوں کے قطع کے مقام کے ذریعے قائمہ زاویہ پر کھینچا جا سکتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ علم تجربہ سے اخذ نہیں ہوتا، لیکن صرف ایک طریقہ جس سے میرا وجدان توقع کر سکتا ہے کہ محمول میں جو کچھ بھی معلوم ہوگا یہ ہے کہ یہ صرف میرے طرز احساس سینسیبلٹی کی صورت رکھتا ہے، جس میں پہلے ہی سے میری موضوعیت میں تمام حقیقی ارتسامات موجود ہیں۔ میرے احساس کے محمولات کو جیومیٹری کی اطاعت کرنی چاہیے، کیونکہ جیومیٹری کا تعلق ہمارے طرز ادراک سے ہے، اس لیے ہم اس کے برعکس ادراک نہیں کر سکتے۔ اس سے یہ وضاحت ہوتی ہے کہ جیومیٹری کیوں، اگرچہ ترکیبی ہے، قبل تجربی اور یقینی نہ کہ احتمالی ہے۔ زمان کے حوالے سے استدلال لازماً وہی ہے سوائے اس علم ریاضی کے جو جیومیٹری کی جگہ لیتی ہے، مگر یہ اختلاف رکھتی ہے کہ شمار وقت لیتا ہے۔ آئیے اب ہم ایک ایک کر کے ان دلائل کا جائزہ لیں۔ مکان کے متعلق پہلی مواد الطبیعاتی دلیل کہتی ہے کہ مکان ایک تجربی ادراک نہیں ہے جسے خارجی تجربات سے مجرد طور پر لیا گیا ہو، کیونکہ محسوس احساسات کو میری ذات کے باہر کسی شے کا حوالہ، یعنی کسی ایسی شے کا جو مکان میں اس مقام سے مختلف جگہ پر ہو جہاں میں خود موجود ہوں، اور مزید اس لیے کہ میں ان کا ادراک خارج کر سکوں اور ایک دوسرے کے پہلو بہ پہلو کر سکوں، اور یوں محض مختلف نہیں بلکہ مختلف مقامات پر مکان کا اظہار پہلے ہی بنیاد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے خارجی تجربہ صرف مکان کے مظہر کے ذریعے ممکن ہے۔ میرے باہر، یعنی جس مقام پر میں ہوں، اس سے مختلف مقام پر کی ترکیب ایک مشکل مسئلہ ہے۔ بحیثیت شے بالذات میں کہیں نہیں ہوں، اور میرے خارج میں مکانی طور پر بھی کوئی شے نہیں ہے۔ یہ صرف میرا جسم ہے جو محض مظہر کے معنوں میں لیا جا سکتا ہے۔ یوں تمام وہ جسے صرف حقیقی طور پر لیا جا سکتا ہے وہ ہے جو اس جملے کے دوسرے حصے میں آتا ہے، یعنی میں مختلف محمولات کا مختلف مقامات پر ادراک کرتا ہوں۔ ایک شخص کے ذہن میں جو تمثالی امیج پیدا ہوتا ہے وہ ایک جبہ کے کمرہ میں نوکر کا ہے۔ جب مختلف جبے مختلف کھونٹوں پر لٹکاتا ہے، کھونٹوں کا پہلے سے موجود ہونا لازمی ہے، لیکن ملازم کی موضوعیت جبوں کو ترتیب دیتی ہے۔
یہاں جیسی کہ کانٹ کے تمام تر نظریہ مکان و زمان کی موضوعیت میں ایک مشکل پائی جاتی ہے جس سے لگتا ہے کہ اس نے محسوس نہیں کیا۔ مجھے کون سی بات راغب کرتی ہے کہ میں ادراک کے محمولات کو ایسے ترتیب دوں جیسے کہ میں دیتا ہوں، بنسبت اس کے کہ اس کے برعکس ترتیب دوں۔ مثلاً میں ہمیشہ لوگوں کی آنکھیں ان کے منہوں کے اوپر دیکھتا ہوں نہ کہ ان کے منہوں کے نیچے۔ کانٹ کے مطابق کہ آنکھیں اور منہ اشیاء بالذات کے طور پر موجود ہیں اور الگ ادراکات کی علت بنتی ہیں، لیکن ان میں کوئی شے مکانی ترتیب میں اس سے موافقت نہیں رکھتی جو میرے ادراک میں موجود ہوتا ہے۔ اس کا رنگوں کے طبعی نظریے سے مقابلہ کیجیے۔ ہم یہ فرض نہیں کرتے کہ مادہ میں رنگ اس مفہوم میں ہیں کہ جس میں ہمارے ادراکات میں رنگ موجود ہیں، بلکہ ہم ضرور یہ سمجھتے ہیں کہ مختلف رنگ مختلف لہری طوالتوں سے مطابقت رکھتے ہیں۔ تاہم چونکہ لہریں مکان و زمان میں ہیں، وہاں کانٹ کے لیے لہریں ہمارے ادراکات کی علتوں میں نہیں ہو سکتی۔ اگر اس کے برعکس ہمارے ادراکات کے مکان و زمان کے مقابل مکان و زمان مادہ کی دنیا میں ہو سکتے ہیں، جیسے کہ طبیعت خیال کرتی ہے، تو پھر جیومیٹری کا اطلاق اپنے ان تقابلوں سے ہو سکتا ہے اور کانٹ کے استدلال ناکام ہو جاتے ہیں۔ کانٹ سمجھتا ہے کہ ذہن احساس کے خام مواد کو حکم دیتا ہے، لیکن یہ کہنا ضروری نہیں سمجھتا کہ یہ ایسا حکم دیتا ہے جیسا کہ حکم کہ وہ دیتا ہے اور اس کے برعکس کیوں نہیں۔ زمان کے سلسلے میں یہ مشکل اور بھی زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ اس میں علیت داخل ہو جاتی ہے۔ میں گرج کے ادراک کے کرنے سے پہلے بجلی کا ادراک کرتا ہوں۔ ایک شے بالذات الف میرے بجلی کے ادراک کی علت بنی اور ایک دوسری شے بالذات بے میری گرج کے ادراک کی علت بنی، لیکن الف بے سے پہلے نہ تھی کیونکہ زمان صرف ادراکات کی اضافتوں میں موجود ہوتا ہے۔ تو پھر کیوں وہ بے زمان اشیاء الف اور بے مختلف وقتوں پر اثرات پیدا کرتی ہیں؟ اگر کانٹ صحیح ہے تو ایسا لازماً زبردستی ہے، اور پھر الف اور بے کے مابین ایسی اضافت نہیں جو اس امر واقعی سے مطابقت رکھے کہ جس ادراک کی علت الف بنا وہ پہلے سے بنسبت اس ادراک کے جس کی علت بے بنتی ہے۔ دوسری مواد طبیعیاتی دلیل یہ دعویٰ کرتی ہے کہ مکان میں کسی لا شے کا تصور کرنا ممکن ہے، لیکن اگر لا مکان کا تصور کرنا محال ہے، مجھے یوں لگتا ہے کہ جس کو ہم تصور کر سکتے ہیں وہ تصور نہیں بھی کر سکتے، اور تصور نہیں بھی کر سکتے وہ کسی سنجیدہ استدلال کی بنیاد نہیں بن سکتی۔ لیکن میں پرزور انکار کرتا ہوں کہ ہم مکان کا تصور اس میں کسی لا شے سے کر سکتے ہیں۔ آپ ابر آلود اندھیری رات میں آسمان پر دیکھنے کا تصور کر سکتے ہیں، لیکن تب آپ بذات خود مکان میں موجود ہوتے ہیں اور آپ ان بادلوں کا تصور بھی کر سکتے ہیں جنہیں آپ نہیں دیکھ سکتے، جیسا کہ وہنگر اشارہ کرتا ہے کہ کانٹ کا مکان مطلق ہے جیسا کہ نیوٹن کا ہے، اور محض اضافتوں کے نظام کے طور پر نہیں۔ لیکن میں نہیں سمجھتا کہ مطلق حالی مکان کا تصور کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ تیسری مواد طبیعیاتی دلیل کہتی ہے کہ مکان برہانی نہیں ہے، یا جیسے کہا جا سکتا ہے عام اشیاء میں اضافتوں کا عام ادراک نہیں ہوتا بلکہ محض خالص وجدان ہوتا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ کہ ہم صرف ایک واحد مکان کا تصور کر سکتے ہیں۔ اگر ہم مکانات کا ذکر کر سکتے ہیں تو ہماری مراد ایک اسی اور انوکھے مکان کے حصے ہوتے ہیں، اور یہ حصے بطور اجزاء کل سے پہلے نہیں ہو سکتے بلکہ انہیں صرف اس میں سمجھا جا سکتا ہے۔ یہ مکان لازماً انوکھا ہے، اس میں بو کلمونی صرف حدود پر قائم ہوتی ہے۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ مکان ایک قبل تجربی وجدان ہے۔ استدلال کا خلاصہ خود مکان میں کثرت سے انکار کرتا ہے جسے ہم مکانات اسپیسیز کہتے ہیں۔ نہ تو ایک مکان کے عمومی ادراک کی مثالیں ہیں اور نہ ہی کل کے اجزاء ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ کانٹ کے مطابق ان کا منطقی مقام کیا ہے، لیکن ہر صورت میں وہ منطقی طور پر مکان کا نتیجہ ہیں۔ جو لوگ جیسا کہ عملی طور پر تمام جدید لوگ مکان کا اضافی تصور رکھتے ہیں، اس صورت میں یہ دلیل اس اہل نہیں رہتی
کہ اسے بیان کیا جائے، کیونکہ نہ ہی مکان اور نہ ہی مکانات ہونے کے لیے باقی بچتے ہیں۔ چوتھی مبادل طبیعیاتی دلیل کا سب سے زیادہ تعلق یہ ثابت کرنے سے ہے کہ مکان ایک وجدان ہے، ایک تعقل نہیں۔ اس کا مقدمہ یہ ہے، مکان کا تصور ایسا کیا جا سکتا ہے یا پیش کیا جاتا ہے کہ یہ لامحدود دی ہوئی بلندی ہے۔ یہ نقطہ نظر اس شخص کا ہے جو ایک چپٹے ملک میں رہتا ہے، جیسے کہ وہ جو کونگسبرگ میں رہتا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ ایلپس کی وادی کا ایک باشندہ اسے اختیار کر سکتا ہے۔ یہ دیکھنا مشکل ہے کہ کس طرح کوئی لامحدود شے دی جا سکتی ہے۔ مجھے تو بظاہر یہی سوچنا چاہیے کہ مکان کا وہ حصہ جو دیا گیا ہے وہ ہے جس میں ادراک کیے جانے والے محمولات سے بھرپور ہے، اور یہ کہ دوسرے حصوں کے لیے ہم صرف حرکت کے امکان کا احساس رکھتے ہیں۔ اور اگر ایسی ہیچ دلیل میں مداخلت کی جا سکتی ہے تو جدید ماہرین فلکیات کہتے ہیں کہ مکان در حقیقت لامحدود نہیں ہے، بلکہ گلوب کی سطح کی مانند گول گول چلا جاتا ہے۔ ماورائی یا علمیاتی استدلال جو پرولیگومینا میں بیان کیا گیا ہے وہ مبادل طبیعیاتی استدلال سے زیادہ یقینی ہے، اور زیادہ یقین سے قابل تردید ہے۔ جیسا کہ اب ہم جانتے ہیں، جیومیٹری دو مختلف مطالعوں پر محیط ہے۔ ایک طرف خالص جیومیٹری ہے جو متعارفات سے نتائج کا استخراج کرتی ہے۔ یہ اس کی تحقیق نہیں کرتی کہ متعارفات صحیح ہیں۔ اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو منطق کا نتیجہ نہ ہو، اور یہ ترکیبی نہیں ہے۔ اس میں ایسے اشکال کی ضرورت نہیں ہوتی جو جیومیٹری کی درسی کتابوں میں استعمال کی جاتی ہیں۔ دوسری طرف وہ جیومیٹری ہے جو طبیعیاتی کی شاخ کی حیثیت رکھتی ہے، مثال کے طور پر جیسی کہ یہ عام نظریہ اضافت میں ظاہر ہوتی ہے۔ یہ تجربی سائنس ہے جس میں متعارفات کا استنتاج پیمائشوں سے کیا جاتا ہے اور اقلیت سے مختلف پائے گئے ہیں۔ لہٰذا جیومیٹری کی دو اقسام میں سے ایک قبل تجربی ہے لیکن ترکیبی نہیں، جبکہ دوسری ترکیبی ہے مگر قبل تجربی نہیں۔ یہ ماورائی استدلال کو ختم کر دیتی ہے۔ آئیے اب ہم کانٹ کے اٹھائے ہوئے اس سوال پر غور کرتے ہیں جو زیادہ عمومی طریقے سے مکان کے متعلق ہے۔ اگر ہم وہ نظریہ اختیار کر لیں جسے طبیعیات میں تسلیم کر لیا گیا ہے کہ ہمارے ادراکات کی خارجی علتیں ہوتی ہیں جو ایک مفہوم میں مادی ہیں، تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ادراکات میں تمام حقیقی صفات ان صفات سے مختلف ہیں جو ان کے غیر مدرک علتوں میں ہیں۔ لیکن یہ کہ ادراکات کے نظام اور ان کی علتوں کے نظام میں خاص ساختی یکسانیت ہے، مثلا رنگوں جیسا کہ ان کا ادراک کیا جاتا ہے، اور لہری طوالتوں ویو لینتھس جیسا کہ ماہرین طبیعیات نے استنتاج کیا ہے کے مابین ایک باہمی اضافت ہے۔ اسی طرح مکان ادراکات کے جزو کی حیثیت سے اور مکان ادراکات کے غیر مدرک علتوں کے نظام کے جزو کی حیثیت سے کے مابین ایک باہمی اضافت ضروری ہے۔ یہ سب اس مقولے پر قائم ہے کہ جیسی علت ویسا معلول، سیم کاز سیم ایفیکٹ۔ اس کے سیدھے رخ کے ساتھ مختلف محمولات مختلف علتیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں ہے کہ جب ایک بصری شے مدرکہ پرسیپٹ الف دوسری بصری شے مدرکہ بے کے بائیں جانب ظاہر ہوگا تو ہم یہ فرض کریں گے کہ الف کی علت اور بے کی علت ایک ملتی جلتی اضافت ہے۔